قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. صلوات علی محمد وآل محمد. اعزائے گرامی قدر، مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا. رحمت للعالمین، یاسین و طٰہٰ، مزمل و مدثر کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اعزائے گرامی قدر، بہت سے حضرات اس بات پر زیادہ غور دیتے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جبکہ حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں آیا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ قلبی، کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں. بذات خود پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے. میرا جز کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اعزائے گرامی قدر، جب قرآن کی آیت دیکھیں گے تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا نہ تو محمد کسی کا باپ ہوا، نہ تو محمد کسی کا نانا ہوا. فقط اور فقط محمد، اور محمد صرف اور صرف منصب رسالت پر فائز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ فقط اور فقط میرا جز نہیں ہے بلکہ رسالت کا جز ہے. یہی وجہ تھی کہ آ کر پیغمبر اکرم در فاطمہ پہ آ کر سلام کیا کرتے تھے. سلام کرنے کے بعد ایک دن وہ بھی آیا کہ شفا خانہ زہرا میں آ کر پیغمبر نے فرمایا، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے، مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں تمام عزاداروں سے، تمام حسین کے چاہنے والوں سے، تمام موالیان حیدر کرار سے، جو بھی جناب زہرا کو پرسہ دینا چاہتے ہیں یا دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ جلد از جلد فرش عزا پر تشریف لے آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرش عزا پر وہ آ چکی ہے جس کے گھر پر رحمت للعالمین سلام کیا کرتے تھے. وہ آ گئی ہے جس کے در پر، جس کے گھر میں جا کر فرشتے جا کر جاروب کشی کیا کرتے تھے، وہ انتظار کرنے لگی ہے. وہ فرش عزا پر آ کر تمام عزاداروں کا، تمام حسین کے چاہنے والوں کا، تمام موالیان حیدر کرار کا انتظار کرنے لگی ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ مقدمہ عصمت اور طہارت، یہ تمام عصمت و طہارت کے سرچشمہ جتنے بھی یہاں پر آنے والے معصوم ہیں، وہ آپ کا انتظار کرتے رہیں اور وقت گزر جائے، ذاکر پڑھ کے چلا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اعزائے گرامی قدر. اگر آپ سچے اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو جہاں کہیں بھی آواز آ رہی ہے ان سے بصد ادب احترام یہ گزارش ہے، یہ التماس ہے، برائے کرم اس فرش عزا پر تشریف لے آئیں. یہ وہ فرش عزا ہے کہ جس کے لیے امام نے فرمایا کہ ہماری دادی فاطمہ جیسے ہی فرش عزا بچھائی جاتی ہے، سوگواروں کا انتظار کرنے لیے سب سے پہلے پہنچ جاتی ہے. اور ایک امام ایسا ہے جو وہاں پہ بیٹھتا ہے جہاں عزادار جوتیاں اتارتے ہیں. تو سوگواروں، عزاداروں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے براہ کرم تشریف لے آئیں. اس وقت مولانا موصوف آپ کے سامنے رونق افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں. اپنے بیان سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے. استقبال میں 4 مصرع سماعت فرمائیں کہ علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا. توجہ، 4 مصرع کہ علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. تو اذانوں میں علی آیا تو کہتے ہو کہ باطل ہے. علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا. علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا. گزارش ہے عمدت الذاکرین، خطیب اہل بیت، عالی جناب مولانا
بقی جعفری صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ استقبال میں باواز بلند نعرہ حیدری۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وهادينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا۔ صلوات محمد بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین اکرام، سورہ مزمل کلام الہی کا 73واں سورہ اور جس کی 15ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کے وسیلے سے خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا تم پر گواہ بنا کر، وہ ایسا ہی رسول ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ دیکھیے، یہ آیت ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تمہاری طرف جو رسول بھیجا، انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا وہ ایسا رسول ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ ایسا رسول ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، تو اب یہ قرآن سے طے ہوگا اور طے کرنا پڑے گا کہ فرعون کی طرف کسے بھیجا تھا، اور وہ کون رسول ہے کہ جسے اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب تو یہ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، آئیے اللہ جائیے، صلوات تھوڑا آواز کے ساتھ پڑھے نا محمد علیہ۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری جانب رسول بھیجا۔ بالکل یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، اور جو رسول بھیجا ہے وہ ایسا رسول ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ یعنی یہ جو رسول ہے یہ ایسا ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ آیت نے یہ نہیں بتایا کہ فرعون کی طرف کسے بھیجا تھا، صرف اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہاری طرف جو رسول بھیجا ہے وہ ایسا ہی رسول ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تو میرے مالک فرعون کی طرف کسے رسول بھیجا، فرعون کی طرف کسے رسول بنایا اور کسے رسول بنا کے بھیجا گیا؟ تو کہا سورہ مومن کو پڑھو۔ سورہ مومن، سورہ غافر، یہ قرآن کا 40واں سورہ ہے۔
اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں اللہ نے وضاحت کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ پہ ذہن میں یہ رہے کہ ہماری طرف آنے والا رسول ویسا ہی ہے جیسا اللہ نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ توجہ ہے، یہ ذہن میں رہے، اس آیت کا ترجمہ مکمل ذہن محفوظ ہو جائے تو اللہ نے سورہ مومن میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بالتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیاں عطا کیں، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور سلطان مبین دیا۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی ہیں اور سلطان مبین عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ 2 چیزیں لے کے آئے تو 2 چیزیں لے کے آئے ہیں تو 2 ہی چھوڑ کے جائیں گے، توجہ کریے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا تو نشانیاں دیں اور سلطان مبین دیا۔ پروردگار بھیجا کہاں پہ، کس ایڈریس پہ بھیجا، کس علاقے میں بھیجا، کس کے پاس بھیجا؟ قائلہ فرعون و حامان و قارون، ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ توجہ ہے، پورے قرآن میں اللہ نے یہی 3 نام لیے ہیں، بھئی 3 ہی نام لیے، فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا، قارون کی طرف بھیجا۔ تمہاری طرف جو رسول آیا وہ ویسا ہی ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ بھئی یہ تو قرآن ہے، یہ کسی شریف کتاب کی شرارت نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور غور کریے گا، اللہ نے یہ کہا ہم نے تمہاری طرف جو رسول بھیجا وہ ویسا رسول ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، تو آنے والا تو ہو گیا موسیٰ جیسا۔ بھائی توجہ ہے، یہ آنے والا تو ہو گیا موسیٰ جیسا۔ اب اگر اپنے جیسا کہنے کا شوق ہے تو فخر سے کہو ہم فرعون جیسے، حامان جیسے، قارون جیسے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھو بھائی یہ اتنی دھیمے صلوات پہ کام نہیں چلنے والا، صلوات پڑھے آپ۔ میں توجہ رکھیے گا، ابھی اگر آپ شروع میں آپ اتنے ہلکے صلوات پڑھیں تو مجھے سوچنا پڑے گا نا پھر کرنا کیا ہے آگے کو۔ تو اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ موسیٰ کو بھیجا ان تینوں کی طرف، حضور کو بھیجا ہماری طرف۔ توجہ ہے، ہم نے تمہاری طرف جو بھیجا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو انہیں وہاں بھیجا، انہیں یہاں بھیجا۔ فرعون، حامان، قارون، ان کی طرف جناب موسیٰ کو بھیجا، سرکار کو ہماری طرف بھیجا۔ تو کیا فرعون نے جناب موسیٰ کو نبی مان لیا؟ کیا حامان نے جناب موسیٰ کی نبوت کو قبول کر لیا؟ قارون نے مان لیا؟ نہ فرعون نے موسیٰ کو مانا، نہ حامان نے موسیٰ کو مانا، نہ قارون نے موسیٰ کو مانا۔ بھئی یہی تو قرآن بتلانا چاہتا ہے، جو بھی فرعون ہوگا، جس زمانے کا بھی ہوگا، جس دور کا بھی ہوگا، نہ فرعون نبی کو نبی مانے گا، نہ حامان نبی کو نبی مانے گا، نہ قارون نبی کو نبی مانے گا۔ اچھا نبی نہیں مانا تو کیا تقیہ کر کے گھر بیٹھ گئے؟ بھائی توجہ کریے میرے بھائی، کیا نبی نہیں مانا تو تقیہ کر کے خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ گئے؟ کہا جناب ایسا بھی نہیں کیا، نہ ان تینوں نے موسیٰ کو نبی مانا نہ خاموش رہے۔ میں نے کہا قرآن پھر یہ کیا کہنے لگے؟ قرآن نے کہا فقالو، تینوں نے کہا، مل کے کہا، جمع ہو کر کہا، ایک مرکز پہ کہا، ایک پلیٹ فارم پہ کہا۔ ہائے ہائے توجہ نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کا مزاج بھی ایک ہے، تینوں کی سوچ بھی ایک ہے۔ جو فرعون کہہ رہا ہے وہی حامان بھی کہہ رہا ہے اور وہی قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ یہ نہ کہنا میں تبرہ پڑھ رہا ہوں، تبرہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
تو فرعون، حامان اور قارون فقالو، تینوں نے مل کر کہا ساحر کذاب. یہ دیکھو ساحر کذاب، یہ جو موسیٰ ہیں یہ جادوگر بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں. خدا کی قسم قرآن نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کی تو کوئی ضمانت ہے نہیں. تینوں نے کیا کہا کہ یہ موسیٰ جادوگر، کذاب، جھوٹے. فرعون نے، حامان نے، قارون نے جناب موسیٰ کو جادوگر کہا، جھوٹا کہا، جادوگر کہا، جھوٹا کہا. نبی نہیں مانا ایک بات، بھائی نبی نہیں مانا ایک بات، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا یہ جادوگر بھی ہیں، یہ جھوٹے بھی ہیں. اب اگر تاریخ میں کوئی نبی پر الزام لگانے والا ملے، کوئی نبی پہ الزام لگانے والا ملے، یا ذہن پہ الزام لگائے یا دماغ کے بارے میں کچھ کہے، تو یا تو وہ فرعون ہوگا یا حامان ہوگا، یا قارون ہوگا، یا فرعون ہوگا، یا حامان ہوگا، یا قارون ہوگا. جو ان تینوں میں سے ایک بھی ہو وہ لعنت اللہ ہوگا، رضی اللہ نہیں ہوگا. توجہ رکھیے گا. فرعون، حامان و قارون. ابھی تو مجھے آنا ہے سرکار تک بھائی، ابھی تو میں آپ کو لے کے وہاں چل رہا ہوں تاکہ سمجھو کہ یہ رسول ایسا ہے جیسا ہم نے وہاں بھیجا. تو وہاں بھیجا جناب موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون. تو یہ تینوں یہ کہنے لگے فقالو ساحر کذاب. اچھا ہوگا تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے، تھوڑا زحمت ہوگی، صلوات پڑھنے میں آ جائیے مولانا، آ جائیے صلوات پڑھ کے آگے آ جائیے. فقالو ساحر کذاب. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جادوگر ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. فقالو ساحر کذاب، یہ جادوگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں. دیکھیے ایک چیز میں ابھی کنفرم کر دوں شروع میں ہی تاکہ بعد میں کنفیوزنگ نہ رہے. فرعون، حامان اور قارون یہ صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، یہ مستقل ایک کردار ہے. توجہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فرعون کہتے ہیں تو ہمارا ذہن وہیں پہنچ جاتا ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں، ہے نا، کہ یہ وہی فرعون. بھیا اس کا نام فرعون نہیں تھا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب. فرعون تو ایک سیرت ہے، فرعون تو ایک کردار ہے، اور فرعون ہر زمانے میں ہوتے ہیں، فرعون ہر دور میں ہوتے ہیں، فرعون ہر عصر میں ہوتے ہیں. بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ فرعون کی اپنا علاقہ ہوتا ہے، فرعونیت کی اپنی رینج ہوتی ہے، اپنی سرحد ہوتی ہے، اپنی سیما ہوتی ہے، اپنا دائرہ ہوتا ہے فرعون کا. فرعون کل بھی تھے، فرعون آج بھی ہیں، فرعون ہر دور میں ہوتے ہیں. فرق اتنا ہے کوئی پورے ملک کا فرعون ہوتا ہے، کوئی شہر کا فرعون ہوتا ہے، کوئی گاؤں کا فرعون ہوتا ہے، کوئی محلے کا فرعون ہوتا ہے، کوئی گلی کا فرعون ہوتا ہے. تو بھائی فرعون کی کیٹیگری ہے. اچھا فرعون ہوتا کون ہے بھئی یہ بھی تو طے ہو جائے. فرعون ہوتا کون ہے؟ کسے کہیں گے یہ فرعون؟ کس کے لیے کہیں یہ فرعون؟ کہا جناب فرعون ہوتا وہی ہے جو نہ ہو اور بن جائے. بھئی بات ہو گئی ہے خدا کی قسم، جو نہ ہو بن جائے. فرعون بھیا وہ خدا تھا نہیں، کہنے لگا انا ربکم الاعلی سورہ نازعات میں، ہم تمہارے سب سے بڑے رب ہیں. تو تھا نہیں بن گیا، تھا نہیں بن گیا. یہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. خدا کی قسم اس جملے کو تک آپ پہنچ جائیے. جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، چاہے جس کیٹیگری کے بنے ہوں، یہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں یہ سب فرعون ہیں. امام نہ ہو بن جائے فرعون، خلیفہ نہ ہو بن جائے فرعون. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو ارشاد ہوا کہ ہم نے ادھر بھیجا، ایسا ہی رسول ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا.
تمہاری طرف جو رسول بھیجا وہ ویسے ہی رسول ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. بھئی یہ تشبیہ ذہن میں رکھیے گا. انہیں وہاں پہ بھیجا. اچھا جب انہیں وہاں پہ بھیجا تو نہ فرعون نے جناب موسیٰ کو مانا، نہ حامان نے مانا اور نہ قارون نے مانا. تو جناب موسیٰ کا دشمن فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے اور قارون بھی ہے. تو موسیٰ کے 3 دشمن تو کلیئر ہیں. بھئی توجہ ہے. بھئی قرآن کے فیصلے کے مطابق جناب موسیٰ کے 3 دشمن بالکل کلیئر ہیں، فرعون، حامان اور قارون. بھئی فرعون بھی مقابلے پر ہے، حامان بھی مقابلے پر ہے اور قارون بھی مقابلے پر ہے. فرعون حکومت والا، حامان شاطرانہ چال والا. بھئی لطف نہیں لیا آپ نے اس جملے کے، خدا کی قسم. حامان شاطرانہ چال والا اور قارون غنی ہے. بھئی قارون دولت والا ہے، درہم والا ہے، مال و ثروت والا ہے. تو جناب موسیٰ کے 3 دشمن فرعون، حامان، قارون. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تیرا نبی اکیلا مقابلے پہ 3. تیرا نبی اکیلا مقابلے پہ 3. اور اگر دشمن کمزور ہو تو چھپ کے گھر بیٹھے، لیکن اگر دشمن فرعون جیسا ہو، حامان و قارون جیسا ہو تو وہ گھر تو نہیں رہے گا نا. وہ تو انتقام لے گا، وہ تو بدلے کے لیے سوچے گا، وہ تو سامنا کرے گا. تو میرے مالک تیرا نبی اکیلا ہے اور سامنے 3 دشمن، اور تینوں موسٹ وانٹڈ ہیں. تینوں ماشاءاللہ ہے. بھائی دیکھیں فرعون، حامان اور قارون، یہ 3 دشمن. تیرا دین آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ پیغام آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ مشن آگے کیسے بڑھے گا؟ آواز قدرت آئی، دین میرا ہے فکر تم نہ کرو، قانون میرا ہے فکر تم نہ کرو. تو دین کی فکر کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. بھائی کبھی کبھی آواز آتی ہے اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. اسلام بیوہ کا مال نہیں، اسلام یتیم کا ترکہ نہیں. اسلام نہ کل خطرے میں تھا نہ آج خطرے میں تھا. اسلام کا وارث کل بھی موجود تھا، آج بھی وارث موجود ہے. غور کریے گا. تو پروردگار جناب موسیٰ کی یہ 3 دشمن فرعون، حامان اور قارون، اور یہ تینوں دشمن ایسے ہیں یہ تو مقابلہ کریں گے، یہ تو چاہیں گے ہی نہیں کہ یہ مشن آگے بڑھے، جناب موسیٰ کا پیغام آگے بڑھے، یہ تبلیغ آگے بڑھے، یہ قانون آگے بڑھے. بھائی یہ تو مٹائیں گے، یہ تو برباد کریں گے، یہ تو ختم کریں گے. کہا پروردگار نے دین میرا ہے، حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. محافظ میں بناؤں گا، وارث میں بناؤں گا، قانون بچانے والے میں بناؤں گا، اس کو آباد رکھنے والے میں بناؤں گا. پروردگار دشمن کا تو اعلان کر دیا، 3 دشمن تو بتا دیے، یہ تو بھی بتا دے کہ دین بچانے والے کتنے ہوں گے، دین کے وارث کتنے ہوں گے، دین کے محافظ کتنے ہوں گے. کہا ہم نے قرآن میں دشمن بھی بتائے ہیں، ہم نے قرآن میں دین مٹانے والے بھی بتائے ہیں، دین بچانے والے بھی بتائے ہیں، دین ختم کرنے والے بھی بتائے ہیں، دین کے محافظ بھی بتائے ہیں. میرے مالک دین کو کتنے بچائیں گے؟ کہا سورہ مائدہ کو پڑھو، 5ویں سورہ کی 12ویں آیت کو پڑھا تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور موسیٰ کے دین کو بچانے کے لیے موسیٰ کے 12 جانشین بنا دیے. بھائی توجہ نہیں کی آپ نے؟ تمہاری جانب جو رسول آیا وہ موسیٰ جیسا، موسیٰ کے 3 دشمن ہیں، بچانے والے 12 ہیں. ہمارے نبی کے بھی 3 دشمن ہیں، بچانے والے 12 ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو بھائی یہ وارث کی اور یہ محافظ کی جو تعداد ہے یہ قرآن سے طے ہوئی ہے. تو بھائی دیکھیں اب توجہ رکھیے گا، 3 مٹانے والے ہیں اور 12 بچانے والے ہیں. ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا وہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف جناب موسیٰ کو بھیجا تھا.
میرے مالک اکیلے جناب موسیٰ ہی ملے تھے جس سے تشبیہ دی گئی؟ نبی تو بہت ہیں. یہ کہہ دیتا ہم نے تمہاری طرف جو رسول بھیجا وہ ابراہیم جیسا، اسماعیل جیسا، اسحاق جیسا، یعقوب جیسا، کسی اور نبی سے تشبیہ دے دیتا. لیکن یہ جناب موسیٰ سے تشبیہ کیوں دی؟ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور نبی سے تشبیہ نہیں دی. اگر تشبیہ دی تو جناب موسیٰ سے. بھائی توجہ رکھیے گا، جہاں پورے قرآن میں کسی اور نبی سے تشبیہ نہیں دی، وہیں پورے قرآن میں اللہ نے کسی نبی کی ماں پر وحی نہیں کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. بھائی بات تو مکمل ہو چکی ہے خدا کی قسم. پورے قرآن میں کسی نبی کی ماں پر وحی نہیں کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. نہ ہاجرہ پہ وحی کہ اسماعیل کو دودھ پلاؤ، نہ سارہ پہ وحی کہ اسحاق کو دودھ پلاؤ، نہ مریم پہ وحی. میرے مالک اگر وحی کرنی تھی تو ہر نبی کی ماں پر وحی کرتا، اور اگر نہیں کی تھی تو کسی بھی نبی کی ماں پہ وحی نہیں کرنا تھا. یہ جناب موسیٰ کی والدہ پر وحی کیوں؟ کہ اس لیے وحی کی کہ ہم نے اپنے آخری نبی کو جو بھیجا وہ اعلان کر دیا تمہاری طرف آنے والا رسول موسیٰ جیسا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، تمہاری طرف آنے والا رسول موسیٰ جیسا. اور موسیٰ وہ ہے کہ جس کی سگی ماں، موسیٰ کی سگی ماں بغیر وحی کے موسیٰ کو دودھ نہ پلائے. ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ. بھائی یہ پیغام یہ آیت کے ذریعے سے یہ میسج آپ تک پہنچ جائے. جب موسیٰ کی سگی ماں بغیر وحی کے موسیٰ کو دودھ نہیں پلا سکتی تو تم فخر موسیٰ کو کسی دائی کا دودھ نہ پلا دینا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بھائی دیکھیں تشبیہ دینے کا راز تو سمجھے کہ اللہ نے کیوں کہا تمہاری طرف آنے والا رسول ویسے ہی ہے جیسے ہم نے وہاں بھیجا تھا. یہ راز تو کلیئر ہونا چاہیے نا. کہا بھائی جب تک وحی نہیں کی دودھ نہیں پلایا. اچھا بھائی تو وحی کس نے کی؟ اللہ نے مادر موسیٰ پہ کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. جبکہ دودھ پلانا ہر ماں کا فطری حق ہے، بنیادی حق ہے، لیکن وحی کی ضرورت ہے. اور آپ نے قصص الانبیاء میں لکھا کہ جتنی بھی دائیاں آئیں جناب موسیٰ نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا. میں نے کہا بھائی حضرت کیوں نہیں پیا؟ بھائی بھیا یہ بھی تو بتا دو کہ پیا کیوں نہیں؟ تو خود لکھتے ہیں کہ اصل میں آنے والی یا کافرہ ہے، آنے والی یا مشرکہ ہے، اور نبی نہ کافرہ کی گود میں جائے گا نہ مشرکہ کی گود میں جائے گا. میں نے کہا بھائی آپ نے جناب موسیٰ کے کان میں جا کے کہا تھا کہ یہ کافر آ رہی ہے، یہ مشرکہ آ رہی ہے. کہا نہیں بھیا ہم نے تو نہیں کہا. تو جب آپ نے کہا نہیں تو جناب موسیٰ کو علم کیسے ہوا؟ جب آپ نے کہا نہیں تو جناب موسیٰ کو علم کیسے ہوا؟ کہنے لگے اصل میں یہ علم تو نبی کی فطرت میں ہے. یعنی نبی یہ جانتا ہے کہ کس کی گود میں جانا ہے. بھئی نبی کو معلوم ہے کس کی گود میں جانا ہے، کس کی گود میں نہیں جانا. تو بچپنے میں جناب موسیٰ نہ کافرہ کی گود میں گئے نہ مشرکہ کی گود میں گئے. اسی لیے تو اللہ نے تشبیہ دی کہ تم فخر موسیٰ کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ وہ جس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لے، نہ اس کے ایمان میں شک کرنا، نہ اس کے عرفان میں شک کرنا. دیکھ رہے تشبیہ کا مقصد آپ سمجھے اور ذرا غور کریے گا. تو وہاں پر معاملہ یہ ہے. تو جناب موسیٰ سے تشبیہ کیوں دی؟ کہا جناب موسیٰ کو جب ماں نے حکم الہی کی بنیاد پر صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کیا، جسے تاریخ صندوق کہتی ہے، اسی صندوق کو قرآن تابوت کہتا ہے. اسی کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ میں لفظ موجود ہے. جسے صندوق کہتے ہیں اسی کو قرآن تابوت کہتا ہے. تو صندوق میں رکھ کر بچے کو ماں نے دریائے نیل کے حوالے کر دیا.
ممتا ساحل پہ رک گئی، بیٹا پانی کے اوپر ہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں چلا، صندوق جناب موسیٰ کا اس طرف نہیں چلا جدھر پانی بہ رہا تھا، بھئی الٹی طرف چلا نا، مخالف سمت میں چلا۔ اگر بہاؤ کے ساتھ جناب موسیٰ چلنے لگے تو یہ عادت ہوگی، توجہ ہے، اگر بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے تو یہ عادت ہوگی، الٹی سمت چلے یہ آیت ہے۔ بھائی بہاؤ کے ساتھ چلنا عادت، مخالف سمت چلنا آیت۔ کسی بیوی کا گھر میں دروازے سے آنا عادت، بھائی گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے، لیکن دیوار کعبہ راستہ دے دے تو یہ آیت ہوگی۔ اچھا دیکھو الٹی سمت جب چلے تو چلنے لگے، دربار اور قصر فرعون سے جب یہ صندوق ٹکرایا تو اس نے یہ چاہا کہ بھائی دیکھیں ہے کیا، تو اس نے کوشش کی اٹھانے کی، اب کئی بار کوشش کی کہ اس کو اٹھایا جائے، پکڑا جائے، ہاتھ بڑھاتا ہے صندوق پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھائی دیکھ کوشش کر رہا ہے صندوق پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ 3 بار کوشش کر کے جب ناکام ہوا تو ایک مرتبہ مومنہ نے ہاتھ بڑھایا جس کا نام ہے جناب آسیہ۔ اب یہ بھی تو اللہ کے مسئلہ تھا، کیا کیا جائے، شوہر پکا کافر، بیوی پکی مومنہ، نہ شوہر کے کفر میں شک نہ زوجہ کے ایمان میں شک، نہیں تو مسئلہ تھا نا۔ دیکھیں تو ادھر جناب آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، جناب آسیہ نے ہاتھ بڑھایا تو صندوق خود بخود آ گیا، یہ تابوت خود بخود آ گیا، تو یہ تو طے بہت پہلے ہو گیا، جب بھی فرعون تابوت کے قریب جا نہیں سکتا۔ بھائی دیکھو فرعون تابوت کے قریب نہیں جا سکتا، چاہے وہ پہلے کے فرعون ہو یا اب کے فرعون ہو۔ بھائی کہنے لگے ہم تابوت نہیں اٹھاتے، ہم تابوت کو نہیں چومتے، تو آپ نے تابوت کی مخالفت میں بول کر اپنی اصلیت بتا دی، اپنی حیثیت بتا دی، اپنی اوقات بتا دی۔ نہ کل کا فرعون تابوت چھوتا تھا، نہ آج کے فرعون۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو جناب موسیٰ کو جناب آسیہ نے گود میں لیا، محل، دربار، گھر، بھئی دیکھیں جناب موسیٰ فرعون کے محل میں ہے، جناب آسیہ کی گود میں ہے، جناب آسیہ نے گود میں لیا ہے، دودھ نہیں پلایا۔ جناب آسیہ نے جناب موسیٰ سے محبت کی ہے، اللہ نے جنت میں گھر بھی دیا، جنت میں مکان بھی دیا، صرف محبت کی ہے جناب آسیہ نے، اللہ نے اتنا انعام دیا۔ تو جناب آسیہ کی گود میں جناب موسیٰ ہے۔ توجہ رکھیے گا، تمہاری طرف جو رسول آیا ویسا ہی ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تو جناب آسیہ جو مومنہ ہے ان کی گود میں جناب موسیٰ ہے۔ ایک دن یہ حضرت فرعون رضی اللہ بھی کہوں، بھائی آپ تو کہتے ہیں آپ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، یزید کو رضی اللہ، ہاں بھائی کیا مطلب ہے؟ کہا دعا کرتے ہیں یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ، دنیا پریشان ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم یزید کے رضی اللہ کہنے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ میں نے کہا آپ نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہر رضی اللہ کی اوقات بتا دی۔ توجہ ہے، ہر رضی اللہ کی اوقات بتا دی۔ اب جتنے بھی رضی اللہ ہیں سب کا کردار دیکھنا پڑے گا، یزیدیت تو نہیں ہے۔ تو بھائی دیکھیں دربار میں جب جناب آسیہ کی گود میں ہے تو جناب آسیہ پیار کر رہی ہیں، کھلا رہی ہیں۔ ایک دن یہ بھی کہنے لگے کہ سارا پیار خود ہی کرو گی، ساری محبت آسیہ سے کہا کہ آپ تم ہی کرو گی، لاؤ بچے کو مجھے بھی دے دو۔ بھائی گھر کی بات ہے، پیار آ گیا، لاؤ بچے کو میں بھی کھلاؤں، میں بھی گود میں لوں، میں بھی تھوڑا سا پیار کروں۔ اب خدا کی قسم جملہ ہے یہ کہ اگر جناب موسیٰ آغوش فرعون میں جا کے کوئی ایکشن نہ لے
کوئی ایکشن نہ لے تو یہ دلیل بن جائے گی کہ معصوم کفر کی گود میں پل سکتا ہے۔ بھئی معصوم کفر کی گود میں پل سکتا ہے، لیکن ادھر جناب آسیہ کی آغوش مبارک سے جب انہوں نے اپنی گود میں لیا تو تاریخ نے صاف لفظوں میں لیا کہ اب یہ طے نہیں ہو سکا کہ موسیٰ گود میں پہلے گئے یا تماچا پہلے مارا۔ نہیں غور کیا خدا کی قسم، بھئی یہ طے نہیں ہو سکا کہ موسیٰ گود میں پہلے گئے، آغوش میں پہلے گئے یا تماچا پہلے مارا۔ لیکن جب تماچا لگا تو کہنے لگا یہ وہی بچہ تو نہیں، دیکھ رہے ہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس کی خبر دی گئی تھی کہ تیرے تخت اور تختے کو سب کو پلٹ دے گا، یہ وہی تو نہیں ہے۔ تو جناب آسیہ نے کہا کہ یہ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ چلانے کی، ہاتھ چلایا تیرا چہرہ آگے آ گیا، اس میں بچے کا قصور کیا ہے؟ تیرا چہرہ آگے آ گیا اور ہاتھ لگ گیا بچے کا، کہنے لگا آسیہ تماچا میں نے کھایا ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، تماچا میں نے کھایا ہے، یہ بچوں والا ہاتھ نہیں ہے۔ بھائی تاریخ عصمت کے دو ہی تو تماچے مشہور ہیں، ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا، ایک میرے مولا نے ابو جہل کو مارا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ تاریخ عصمت کے دو ہی تو تماچے ہیں۔ اچھا تو کہتے ہیں اب یہاں سے آپ پورے طریقے سے جڑ جائیے۔ کہنے لگے کہ بھائی میں اس کو آزماؤں گا، یہ وہی بچہ تو نہیں ہے، میں امتحان لوں گا، یہ وہی بچہ تو نہیں ہے۔ فرعون لعنتی جی بچپنے میں جناب موسیٰ کو پرکھنا چاہتا ہے نبی ہے یا نہیں۔ بھائی بچپنے میں پرکھنا چاہتا ہے نبی ہے یا نہیں۔ چلو جلدی سے بڑھ کے مشورہ تو دے دو۔ فرعون ابھی جلدی کیا ہے، ابھی تو بچپنا ہے، 40 سال کا ہو جانے دے، 40 سال کا ہو جانے دے، جب بڑے ہو جائیں گے تب یہ دیکھنا نبی ہے یا نہیں۔ کہا لعنتی ضرور ہوں لیکن اتنا علم رکھتا ہوں نبی آ کے نہیں بنتا، وہاں سے بن کے آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ نبی آ کے نہیں بنتا، وہاں سے بن کے آتا ہے۔ تمہاری طرف جو رسول آیا ہے صحیح رسول ہے۔ دیکھیے خدا کی قسم تشبیہ اسی لیے دی گئی جناب موسیٰ سے تاکہ جناب موسیٰ کی زندگی کو سمجھ جاؤ تو سرکار کی زندگی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا سورہ طٰہٰ میں اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، وہ نافرمان ہو گیا ہے، اس کو ہدایت کرو، اس کو راستے پہ لاؤ۔ جناب موسیٰ کو حکم ملا اللہ کی بارگاہ سے کہ جاؤ تبلیغ کرو، تو کرنا کیا چاہیے تھا بھائی؟ تبلیغ شروع کر دینی چاہیے تھی بھائی، اللہ نے کہا ہے چلے جاتے فرعون کے پاس، لیکن ادھر اللہ نے کہا جاؤ، ادھر جناب موسیٰ نے کہا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي۔ اللہ نے کہا تبلیغ کرو، جناب موسیٰ نے کہا پروردگار سینہ تو کشادہ کر دے، زبان کی لکنت کو دور کر دے، قول کو آسان کر دے، اور میرے لیے تو بنا دے وزیر میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو۔ خدا کی قسم اگر یہ نہیں سمجھے تو تشبیہ نہیں سمجھ میں آئے گی بھائی، یہ ہوا میں اڑنے والی باتیں نہیں ہیں، ذرا غور کریے گا۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا تبلیغ شروع کرو، جناب موسیٰ نے کہا پروردگار وزیر بنا دے، وزیر بنا دے میرے بھائی کو، میرے خاندان سے ہارون کو۔ جناب موسیٰ کام شروع کرو، وزیر بعد میں مانگ لینا بھائی، تبلیغ شروع کر دیجئے، وزیر بعد میں مانگ لینا۔ جب 2-4-10 دن 1 مہینہ گزر جائے تبلیغ کا، اس کے بعد کہنا پروردگار اب کام نہیں چل رہا ہے، اب لوڈ زیادہ ہے، وزیر دے دے، جانشین دے دے۔ جناب موسیٰ نے تبلیغ شروع ہی نہ کی،
کہ پروردگار وزیر چاہیے، وزیر چاہیے، جانشین چاہیے، خلیفہ چاہیے، وسیع چاہیے۔ آغاز تبلیغ سے پہلے موسیٰ نے وزیر مانگا۔ اب سمجھ میں آیا 63 سال کی زندگی رسول کی، 40 سال خاموش کیوں ہے؟ اللہ کا نبی 40 سال خاموش نہیں ہے، علی کی آمد کا انتظار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ علی کی آمد کا انتظار ہے۔ بھئی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار وَاجْعَلْ لِي، تو بنا دے وزیر میرا۔ اب خود بنا لینا چاہیے، کہا میں نے نبوت کے اختیار کو سمجھایا ہے، میں نے اختیار نبوت کو بتا دیا۔ نبی سفارش تو کر سکتا ہے، خود بنا نہیں سکتا۔ بھائی جب جناب موسیٰ میں نے کہا کہ بنا دے، تو اب ذرا آپ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بھائی ذرا آگے آ جائیے، آگے آتے رہیے تھوڑا سا، صلوات پڑھ کے محمد والے محمد۔ بھئی آپ توجہ رکھیے گا۔ تو یہ تشبیہ اس لیے دی گئی کہ جناب موسیٰ کی حالات پہ غور کرو، سرکار کو سمجھو، حضور کو سمجھو، اس لیے کہ یہ نبیوں کا نبی ہے، یہ رسولوں کا رسول ہے، یہ انا اعطیناک الکوثر ہے، یہ بشیر ہے، یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، یہ ثم ارسلنا الکتاب بھی ہے، یہ جاہدوا فی سبیل اللہ بھی ہے، یہ حول نریہ بھی ہے، یہ خاتم النبیین بھی ہے، یہ داعین الی اللہ بھی ہے، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ بھی ہے، یہ رؤوف الرحیم بھی ہے، یہ زینت الدارین بھی ہے، یہ سراج منیرہ بھی ہے، یہ شاہد مبشر نذیرہ بھی ہے، یہ صراط مستقیم بھی ہے، یہ ذہا بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے۔ اس کا وجود وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے۔ بھئی زمانہ یہ کہتا ہے کہ تم نبی کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں پڑھتے، نبی کی سیرت نہیں بتاتے۔ ہم زمانے سے علی اعلان یہ کہتے ہیں، نبی پڑھنے کا بھی حق ہمیں ہے، نبی لکھنے کا بھی حق ہمیں ہے، نبی سمجھنے کا حق بھی ہمیں ہے۔ بھائی توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ نبی کو نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ نبی بتانے کا بھی حق ہمیں ہے، نبی سمجھانے کا بھی حق ہمیں ہے۔ اس لیے نبی آیا تو ہمارے والوں کے گھر، گیا تو ہمارے والوں کے گھر۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ بھئی نبی کو زمانہ کیا بتائے؟ ہم بتائیں گے کہ نبی کیا ہے، اس لیے کہ جب نبی آیا تو آپ کا پتہ نہیں تھا۔ بھائی توجہ ہے؟ جب نبی آئے تو آپ کا پتہ نہیں تھا۔ کوئی لات کے پاس تھا، کوئی منات کے پاس تھا، کوئی عزا کے پاس تھا، کوئی حبل کے پاس تھا، کوئی ود کے پاس تھا۔ تم تو اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، اپنے اپنے کام میں بزی تھے، تمہارا تو پتہ تھا ہی نہیں کہ تم ہو کہاں۔ لیکن جب نبی گئے تب کا تو پتہ رکھنا چاہیے۔ بھائی توجہ کریے گا، جب نبی گئے جب کا تو پتہ رکھنا چاہیے نا کہ رسول کب گئے۔ چلے جب آئے تو آپ تھے نہیں، آپ اس وقت آؤٹ آف رینج تھے۔ جب سرکار آئے تو آپ دائرے سے باہر تھے، لیکن جب جانے لگے تب تو آپ کو رہنا چاہیے۔ خدا کی قسم بڑا عجیب المیہ ہے، نہ آج تک تاریخ ولادت کا علم ہو سکا انہیں، نہ تاریخ وفات کا، نہ تاریخ ولادت کا علم ہو سکا، نہ تاریخ وفات کا۔ معلوم ہے سبب کیا ہے؟ یہ پھٹکار ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کو چھوڑنے کی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ پھٹکار ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کو چھوڑنے کی۔ ابو طالب کو چھوڑا، تاریخ ولادت بھول گئے، علی کو چھوڑا، تاریخ وفات بھول گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی صلوات میں کنجوسی نہ کرے میرے بھائی، سن چاہے جیسے لے۔ بھائی ذرا توجہ رکھیے گا، بھائی سرکار سے منسوب ہے نا تاریخ، مقام مصطفیٰ تو سمجھو، نبی کی عظمت تو سمجھو، اور یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ نبی موسیٰ جیسا،
یہ جو اللہ نے تشبیہ دی ہے نا، یہ تبلیغی حالات کی تشبیہ ہے، عظمت کی تشبیہ نہیں ہے، فضیلت میں برابر نہیں ہے، ورنہ یہ تو موسیٰ کے بھی نبی ہیں، یہ موسیٰ کا بھی نبی ہیں، عظمت میں برابری نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے جناب موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تو اللہ نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا موسیٰ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ ہم سے بات کرنے آ رہے ہو؟ ہاں معبود آ رہا ہوں، نالین اتار دو۔ موسیٰ ہم سے بات کرنے کوہ طور پہ آ رہے ہو، جوتیاں اتار دو، نالین اتار دو۔ تو یہ تو مقام موسیٰ ہے، جب اللہ سے بات کرنے جائیں تو نالین اتار کے جائیں، لیکن شب معراج اللہ جب اپنے حبیب کو بلائے، جب اللہ اپنے حبیب کو بلائے، اے میرے حبیب تجھے جوتیاں اتارنے کی ضرورت نہیں، نالین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، نالین موسیٰ اور ہے، نالین مصطفیٰ اور ہے۔ جوتیاں پہن کے بلایا معراج پر، میرے مالک جوتیاں مکے مدینے متروا دے، جوتیاں پہن کے کیوں بلایا؟ کہا جب معراج پر اختلاف ہوگا تو جوتیاں فیصلہ سنائیں گی۔ بھائی خدا کی قسم اگر سمجھ جاتے تو خاموش نہ رہتے۔ جب معراج پر اختلاف ہوگا تو جوتیاں فیصلہ سنائیں گی۔ یہ جوتیاں کیا فیصلہ سنائیں گی؟ کہا جب کوئی یہ کہے معراج روحانی ہوئی تو تم کہہ دینا جوتیاں جسم پہنتی ہیں، روحیں لانیل نہیں پہنتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے سرکار کی عظمت۔ وہاں جائیں تو نالین کے ساتھ جائیں، نالین نبی کے قدموں میں، اور نبی کی جوتیاں وہاں تک گئیں جہاں تک جبریل کے قدم نہ گئے، نالین وہاں تک گئیں جہاں تک جبریل کے قدم نہ گئے، اس لیے کہ جوتیوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، جوتیوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اس بلندی تک نالین پہنچ گئیں جہاں تک جبریل نہ گئے۔ تو سب کچھ ملے گا محمد سے وفاداری کے نتیجے میں، سب کچھ ملے گا سرکار سے وفاداری کے نتیجے میں۔ اگر ان سے دور ہٹ گئے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ نبی ہے، اور خدا کی قسم نبی نے بتایا کہ علی کیا ہے۔ زمانے کی سمجھ میں آج تک علی تو آیا نہیں تو نبی کیا آئیں گے؟ بھائی ہم اسی لیے علی علی پڑھتے ہیں کہ پہلے علی سمجھ لو، جب علی سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لینا جب علی ایسا ہے تو علی کا آقا کیسا ہوگا، علی کا آقا کیسا ہوگا۔ اور خدا کی قسم علی کائنات کی اس ذات کا نام ہے۔ زمانہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز قرآن میں دکھاؤ، فلاں قرآن میں دکھاؤ، فلاں قرآن میں دکھاؤ، یہ قرآن میں کہاں ہے، وہ قرآن میں کہاں ہے۔ کہنے لگے جناب عجیب لوگ ہیں، کہتے ان کے لیے درزی کپڑے لایا۔ بھیا یہ وہاں درزی کی دکان کہاں ہے؟ یہ نئی نئی باتیں یہ جوڑ کے سناتے ہیں کہ وہاں درزی کی دکان ہے نہیں، تو کپڑے آئے کہاں سے؟ میں نے کہا بھیا درزی کی دکان تو بعد میں طے ہوگی، پہلے یہ بتائیے جناب اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا، بھائی جناب اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا آیا تھا وہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے وہ جنت سے آیا۔ تو یہ جنت میں دمبا کہاں سے آیا؟ بھائی یہ جنت میں دمبا کہاں سے آیا؟ کہنے لگے بھائی اللہ کی مصلحت، بھائی جنت میں دمبا مارکیٹ کہاں ہے؟ اگر جنت میں درزی کی دکان نہیں ہے تو یہ دمبا مارکیٹ کہاں ہے؟ بھائی بکرا مارکیٹ کا تعلق جہنم سے ہے۔ بھائی یہ جنت سے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ کہنے کہ بھائی آ گیا جنت سے، تو جہاں جنت میں دمبا مارکیٹ ہے اسی کی اگلی مارکیٹ میں جنت کی دکان بھی ہے اور وہاں درزی کی دکان بھی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، میں عالم اسلام سے چیلنج کر کے یہ بول رہا ہوں، تم یہ کہتے ہو ذوالجناح قرآن میں دکھاؤ، علم قرآن میں دکھاؤ، تعزیہ قرآن میں دکھاؤ، جلوس قرآن میں دکھاؤ، ہماری قرآن میں دکھاؤ، شبی قرآن میں دکھاؤ، مجلس قرآن میں دکھاؤ، ماتم قرآن میں دکھاؤ، آنسو قرآن میں دکھاؤ۔ ہم سب دکھاتے چلے آئے ہیں، دکھاتے رہیں گے، لیکن آج مکتب تشیع کی طرف سے ادنا سے طالب علم کی عالم اسلام کو چیلنج کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، عالم اسلام کا سب سے بڑا نعرہ ہے نعرہ تکبیر، سب سے بڑی پہچان
شان ہے اللہ اکبر، مسلمانوں کی شان ہے اللہ اکبر، انفرادیت ہے اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں عالم اسلام مل کر اللہ اکبر ایک ساتھ قرآن میں تو دکھائے۔ لفظ اللہ بھی قرآن میں، لفظ اکبر بھی قرآن میں، لیکن اللہ اکبر ایک ساتھ قرآن کی نہ کسی سورے میں ہے نہ کسی سورے کی کسی آیت میں ہے۔ بھائی توجہ کریے گا میرے بھائی، ہم رٹے ہوئے حافظ نہیں ہیں، پڑھے ہوئے حافظ ہیں۔ قرآن کی پہلی سورہ ہے سورہ الحمد، اس میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ دوسری سورہ سورہ بقرہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ تیسری سورہ آل عمران، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ چوتھی سورہ سورہ نساء، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ پانچواں سورہ سورہ مائدہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ چھٹا سورہ سورہ انعام، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ ساتواں سورہ اعراف، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ آٹھواں سورہ انفال، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ نواں سورہ توبہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ دسواں سورہ یونس، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ گیارہواں سورہ ہود، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ بارہواں سورہ یوسف، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ تیرہواں سورہ رعد، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ چودہواں سورہ ابراہیم، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ پندرہواں سورہ الحج، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ سولہواں سورہ نحل، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ سترہواں سورہ بنی اسرائیل، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ اٹھارہواں سورہ کہف، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 19واں سورہ مریم، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ قرآن کا 20واں سورہ سورہ طٰہٰ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 21ویں سورہ انبیاء میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 22ویں سورہ حج میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 23واں سورہ مومنون، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 24واں سورہ نور، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 25واں سورہ فرقان، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 26ویں سورہ شورى، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 27واں سورہ نمل، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 28واں سورہ قصص، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 29واں سورہ عنکبوت، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 30واں سورہ روم، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 31واں سورہ لقمان، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 32واں سورہ قرآن کا سورہ سجدہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 33واں سورہ احزاب، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 34واں سورہ سبا، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 35واں سورہ فاطر، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 36واں سورہ یاسین۔ بھائی اتنے پہ تو قبرستان کے مردے بھی بول جاتے اس سے زیادہ، خدا کی قسم۔ ارے بھائی اتنی سردی بھی نہیں ہے، حد ہو گئی ہے۔ ذرا آپ دیکھیے، میں آپ سے نہیں، میں عالم اسلام کا کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، چاہے داہنا اوپر رکھتا ہو یا بایاں اوپر رکھتا ہو، میں سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھاؤ یہ اللہ اکبر تم لائے کہاں سے، یا نعرے کا سورس بتاؤ یا نعرہ لگانا چھوڑو۔ ہائے 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 ہائے، نہیں توجہ کر رہے ہیں خدا کی قسم۔ آپ یہ دیکھیے بھائی، وہی تو ہم مانیں گے جو قرآن میں ہے، ہم وہی منوائیں گے جو قرآن میں ہے۔ بھئی آپ وہی مانیں گے نا، تو ہم وہی منوا رہے ہیں جو قرآن میں ہے۔ 36ویں سورہ یاسین میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 37واں سورہ صافات، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 38واں سورہ صاد میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 39واں سورہ زمر میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 40ویں سورہ مومن میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 41ویں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 42ویں سورہ شورى میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 43ویں سورہ زخرف میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 44ویں سورہ دخان میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 45ویں سورہ جاسیہ میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 46ویں سورہ عقاب میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 47ویں سورہ محمد میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 48ویں سورہ فتح میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 49ویں سورہ حجرات میں اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ 50واں سورہ قرآن کا سورہ قاف، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں۔ 51واں سورہ ذاریات، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں۔ 52واں سورہ طور، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں۔ 53واں سورہ نجم، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں۔ 54واں سورہ قمر، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں۔ 55واں سورہ رحمان، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں۔ آگے سے رٹتے جانا، پیچھے سے بھول جانا، ایسے حافظ ہمارے یہاں نہیں ہوتے۔ توجہ کر رہے ہیں خدا کی قسم۔ آگے کی سورہ یاد ہوتی جائیں، پیچھے کی بھول جائیں، ایسے حافظ نہیں ہوتے۔ ہمارے حافظ ہوتے ہی وہی ہیں، جب بھی چاہیں، جہاں سے بھی چاہیں، جس آیت کو پوچھا جائے بتا دیں۔ اس لیے ہمارے یہاں حافظہ کمزور نہیں ہوتا۔ میں کیسے جملہ کہوں، جس عمر میں دنیا کے بزرگ اپنے حافظے کو کمزور کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، اس عمر میں ہمارے ہاں مر جائے وقت بنتے ہیں۔ دیکھیں،
کریے گا آپ. 51 سورہ زاریات، 52 سورہ طور، 53واں سورہ نجم، 54واں سورہ قمر، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 55واں سورہ رحمان، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 56واں سورہ واقعہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 57 سورہ حدید، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 58 سورہ مجادلہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 59واں سورہ حشر، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 60واں سورہ سورہ ممتحنہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 61واں سورہ صف، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 62واں سورہ جمعہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 63واں سورہ منافقون، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 64واں سورہ تغابن، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 65واں سورہ طلاق، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 66واں سورہ تحریم، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 67واں سورہ ملک، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 68واں سورہ قلم، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 69واں سورہ حقہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 70 سورہ معارج، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. بھائی مجھے یہ سوچنے پہ مجبور نہ کرو کہ یہ زندوں کی آبادی ہے یا مردوں کی آبادی ہے. میں ذرا توجہ رکھیے گا میرے بھائی، میں ذرا غور کریے گا. سبحان اللہ منہ سے کہتے رہیے گا، ثواب ملتا رہے گا. 71واں سورہ نو، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 72واں سورہ جن، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 73واں سورہ مزمل، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 74واں سورہ مدثر، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 75واں سورہ قیامت، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 76واں سورہ دہر، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 77واں سورہ مرسلات، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 78واں سورہ نازیات، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 89 سورہ نبا، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. قرآن کا سورہ نمبر 80 ہے بس، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 81 التکویر، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 82 الانفطار، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 83 سورہ مطففین، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 84 سورہ انشقاق. بھائی جتنے بھی دنیا میں حافظ ہیں، قاری ہیں، سب قرآن کی ایک ایک آیت کو گن کر غور سے بتائیں. بھائی 83 سورہ، 84 سورہ، 85 سورہ بروج، 86 سورہ طارق، 87 سورہ اعلیٰ، 88 سورہ غاشیہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 89 سورہ فجر، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. قرآن کا سورہ نمبر 90 البلد، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 91 سورہ شمس، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 92 سورہ ضحیٰ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 93 سورہ انشراح، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 94 سورہ تین، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 95 سورہ علق، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 96 سورہ علق، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 97 سورہ قدر، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 98 سورہ بینہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 99 سورہ زلزلال، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. قرآن کا سورہ نمبر 100 سورہ العادیات. ہائے 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 بھائی 100 تک تو اللہ اکبر ملا نہیں. اے شیخ الحدیث، اے حضرت، اے مفتی، جلدی سے سوچ لے. بھائی 100 تک تو ملا نہیں، اب سورے اتنی بچی ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہائے 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 توجہ نہیں کر رہے خدا. بھائی یہ تو میں چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں میرے بھائی. مجھے دکھاؤ سورہ نمبر 101 سورہ القاریہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 102 التکاثر، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 103 العصر، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 104 الحمزہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 105 سورہ فیل، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 106 سورہ القریش، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. سورہ نمبر 107 سورہ معون، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. قرآن کا سورہ نمبر 108 سورہ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 109 سورہ الکافرون، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکافرون، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. قرآن کا سورہ نمبر 110 سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. قرآن کا سورہ نمبر 111 سورہ اللہب، تبت یدا ابی لہب. ارے میرے بھائی ذرا توجہ رکھیے گا، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. قرآن کا سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. 113 سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں. آخری سورہ ہے سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس. اب بھی میں یہ کہوں کہ اللہ اکبر ایک ساتھ نہیں میرے بھائی. اب توجہ رکھیے گا بھائی، الحمد سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک سورے کو دیکھا، ایک ایک سورے کی ایک ایک آیت کو دیکھا. اللہ اکبر تو ملا نہیں، اللہ اکبر تو ملا نہیں. ہم سے پوچھتے ہو
تعزیہ قرآن میں دکھاؤ، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر قرآن میں دکھاؤ، ہم سے پوچھتے ہو ذوالجناح قرآن میں دکھاؤ، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر قرآن میں دکھاؤ، ہم سے پوچھتے ہو شبیہ قرآن میں کہاں ہے؟ ارے تم بتاؤ یہ اللہ اکبر کہاں ہے؟ یہ نعرہ تکبیر سب سے بڑا نعرہ تمہیں ملا کہاں سے؟ یہ نعرہ دیا کہاں سے؟ بھائی ایمانداری کا تقاضا تو یہ ہے، تم شرافت میں یہی بتا دو کہ یہ نعرہ دینے والا یہ ہے، یہ نعرہ دینے والا یہ ہے، نعرہ دینے والا یہ ہے۔ بھائی یہ تو بتاؤ یہ نعرہ ملا کہاں سے؟ تو نعرے کا تمہیں طریقہ بتاؤں، نعرہ دینے والا کون تھا؟ جب 39 دن تک خیبر میں جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے، جب 39 دن خیبر میں جاتے رہے آتے رہے تو اللہ نے کہا نبی علی کو آواز دو، ناد علیان، علی نے علم لیا، خیبر فتح کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ بھائی توجہ رکھیے گا، تو نعرہ حیدری نبی کی سنت، نعرہ تکبیر علی کی سنت۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بھائی دیکھیں قرآن میں سب کچھ ہے، بھائی نعرہ کہاں؟ 39 دن تک یہ جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے، لشکر یہ کہتا ہم کیا کریں، سردار بھاگ گیا، اور سردار نے کہا ہم ہی کیا کرتے۔ جب لشکر بھاگ آیا، یہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، اب 40ویں دن معاملہ طے ہو جائے گا کہ فالٹ تھا کس کا، کمی کس کی تھی۔ بس یہی دیکھ لو کہ لشکر بدلا گیا یا سردار، بھائی لشکر بدلا گیا یا سردار بدلا گیا۔ اچھا بھائی دیکھو نبی نے بلایا، نبی نے بلایا علی کو آواز دو، نبی کے بلانے سے پہلے علی، نبی نے ہی شام کے وقت عشاء کے وقت کہہ دیا تھا کل میں علم اسے دوں گا، کل میں علم اسے دوں گا، کل میں دوں گا، غور نہیں کر رہے ہیں، کل میں علم اسے دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ، کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا۔ تو بھائی دیکھیں کوئی بڑھ کے سرکار سے خیبر میں پوچھ لیتا، اے اللہ کے رسول کیا اب تک عورتیں علم لے گئی تھی؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ میرے بھائی۔ دیکھیں بڑی آسان سی بات تھی، جب نبی نے کہا کل میں علم اسے دوں گا کہ جو رجل ہوگا، تو یہ تو معاملہ تو کلیئر ہو گیا تھا۔ بھائی وہیں پوچھ رہے تھے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تک کیا مرد نہیں لے جا رہے تھے؟ کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ یہ نبی نے خیبر میں کہہ دیا کہ میں علم اسے دوں گا، تو آپ ذرا انگلیوں پہ گن لیں کہ کسے دیں گے۔ کہا اس کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ رجل ہوگا، دوسری یہ ہے کہ وہ کرار ہوگا، تیسری یہ ہے کہ وہ غیر فرار ہوگا، چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ اور رسول اسے علم جسے دیں گے اس کے پاس 5 صفتیں ہوں گی۔ خدا کی قسم اتنا وقت لگ رہا ہے سمجھنے میں، علم جسے دیں گے اس کے پاس 5 صفتیں ہوں گی، رجل بھی ہوگا، کرار بھی ہوگا، غیر فرار بھی ہوگا، اللہ رسول کو دوست بھی رکھتا ہے، اللہ رسول اسے دوست بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ غازی کے علم میں پنجہ نہیں ہے، علمداری کی صفتوں کا اعلان ہے۔ جب بڑے اعلیٰ حضرت نے جب شام کے وقت یہ سن لیا کہ یہ ہوگا، تو اب نیند کسے آئے؟ بھائی اب نیند کسے آئے؟ کہاں کا سونا، کہاں کی نیند؟ یا اللہ علم مجھے مل جائے۔ بھائی دیکھو خواہش تو ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ علم تو روز اٹھایا، لیکن اب جو علم ملے گا یہ 5 صفتیں بھی ملیں گی۔ تب یا اللہ مجھے علم مل جائے، یا اللہ علم مجھے مل جائے۔ دیکھیے خیبر کی سچویشن یہ ہے کہ علی کا تو خطرہ ہے نہیں، بھئی میرا مولا تو اس وقت خیبر میں ہے نہیں،
اس لیے یہ پلس پوائنٹ میں چل رہے ہیں. امید اور ہے، توقع اور بڑھ گئی کہ علی کا خطرہ ہے نہیں، ہم ہی میں سے کسی کو مل جائے گا اور تھوڑا بہت ہم بھی کر لیں گے کوشش، کام چل جائے گا. علی ہے نہیں تو پوری رات علم ہمیں مل جائے، علم ہمیں ملے، علم ہمیں ملے. میں ایک جملہ کہوں میرے بھائی، توجہ رکھیے گا. یہ علم کے خلاف جو آوازیں ہیں نا، علم کے خلاف جتنی بھی آوازیں ہیں، یہ ایکشن نہیں ہے، ری ایکشن ہے. یہ عمل نہیں ہے، یہ رد عمل ہے. بھائی پوری رات علم کی تمنا میں، علم کے لیے شبیداری ہوئی. صبح ہی علی آ گئے. اور جب صبح علی آ گئے تو ان کے جتنے بھی امید تھی، جتنے بھی ارمان تھے، وہ سب معاملہ تو بالکل ختم ہو گیا. اب کیا کیا جائے؟ اچھا علی آ گئے، کہاں مدینے سے خیبر میں آ گئے. مدینے سے خیبر میں آ گئے. کتنا وقت لگا، کتنا فاصلہ لگا؟ کہ علی تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بغیر وقت کے پہنچے، جو فاصلے سے آئے وہ علی نہیں. علی آ گئے. کہاں علی آئے؟ بھائی آ گئے علی کہاں؟ اتنے لمبا فاصلہ طے کر کے چشم زدن میں مدینے سے خیبر میں آ گئے. کہ علی کے آنے پہ حیرت نہ کرنا، نہ علی کے آنے میں دنیا کی کوئی چیز روک سکتی ہے. ارے جس کی آمد کو خانے کعبہ نہ روک پائے. اب میرا مولا آیا. اس شان سے ایک طرف جناب سلمان ہے، ایک طرف حضرت ابوذر ہے، بیچ میں میرا مولا ہے. داہنی طرف جناب سلمان، بائیں طرف جناب ابوذر، بیچ میں میرا مولا. ایک طرف 9ویں درجے کا ایمان، ایک طرف 10ویں درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان. بھائی بیچ میں کل ایمان. علم کو لیا. پہلا اور آخری سوال، اللہ کے رسول کب تک لڑوں؟ اللہ کے رسول کب تک لڑوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھیا خیبر سے کیا ملے گا؟ وہی خیبر، وہی خندق، وہی بدر، وہی احد. میرے بھائی یہ اپنوں کی آواز نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ اپنوں کی آواز نہیں ہے. کب تک خیبر پڑھتے رہو گے؟ کب تک خندق پڑھتے رہو گے؟ آج تک کسی نے نہیں کہا کب تک سورہ الحمد پڑھتے رہو گے؟ کب تک وہی نماز پڑھتے رہو گے؟ کسی نے نہیں کہا جناب بھیا خیبر کیوں پڑھتے ہو؟ خندق سے کیا ملتا ہے؟ ارے ہمیں فخر ہے، ہمارے والوں نے کچھ کیا تو ہے. ہائے ہائے توجہ نہیں ہے. بھائی جن کے بزرگوں نے کسی میدان میں ٹک کر جنگ کی ہے وہ اپنوں کے فضائل پڑھتے ہیں، اور جنہیں بھاگنے سے ہی فرصت نہ ملی. تو آپ دیکھیے علم کو لیا. پہلا سوال اللہ کے رسول کب تک لڑوں؟ کب تک لڑوں؟ علم لے لیا نا، کب تک لڑوں؟ تو رخ ہے میدان کی طرف، علی کا چہرہ مبارک ہے میدان کی طرف. سوال ہے کب تک لڑوں؟ اچھا یہ بیچارے انہیں کچھ ملا تو ہے نہیں، بہت دیر سے انتظار میں بیٹھے ہیں. کوئی بات ہاتھ لگ جائے تو انہیں یہی لگ گئی، یا نبی اللہ علی نے بات کی تو خلاف ادب، چہرہ تھا میدان کی طرف، پشت تھی آپ کی طرف، یہ تو ادب کے خلاف ہو کے بات کی. نبی نے مسکرا کے کہا کیا علی نے؟ علی سے پوچھو. توجہ ہے بھائی، یہ عمل علی کا ہے، جا کے علی سے پوچھ لو. یہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، علی آپ نے یہ کیا کر لیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ نے نبی سے بات کی تو آپ نے پشت دکھا کے بات کی، آپ کا چہرہ میدان کی طرف تھا، پیٹھ نبی کی طرف تھی. میرے مولا نے مسکرا کے کہا کل حدیث سنی تھی آج بھول گئے؟ ارے بھائی کل سنی تھی آج بھول گئے؟ کہ نبی نے نہیں کہا تھا کہ میدان سے جب تک نہ پلٹے گا جب تک خیبر فتح نہ کر لے؟ اب میرے ہاتھ میں علم ہے. اچھا آپ دیکھیے گا، خدا کی قسم سچویشن دیکھیے گا، بڑی عجیب ہے. ادھر سے علم لے کے چلے، ادھر بھائی پھر وہی ہے مرحب حارث انتر. اب میں کیا کروں؟ نبی کے بھی مقابلے پہ 3 آئے ہے نا، یہاں بھی 3 ہے. اچھا چلو چھوڑو، تو ابھی تک تو انہیں تجربہ تھا کہ کوئی اپنا آیا اور ڈرایا اور دھمکایا اور چلا گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اب جو خیبر میں یہودیوں نے ایک نجومی کو سب سے بلندی پر بٹھا رکھا تھا،
اور اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ ستارے کو دیکھے